الرحمن الرحیم۔ اکرام بسرا کی پہلی محبت۔ اکرام بسرا کی شاعری پر میرے پاس نہ کوئی تنقیدی مضمون ہے نہ تاریخی تحلیل، مگر مجھے یقین ہے کہ جناب شاہین عباس جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ہم عباس طاہر صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان کی ادبی قدر و قیمت کو پوری دیانت اور گہرائی سے بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اکرام سے میری شناسائی اتنی ہی پرانی ہے جتنی مدت انہوں نے امریکہ میں گزاری ہے۔ شاعری کے رشتے کے علاوہ ہمیں جو چیز آپس میں جوڑتی ہے وہ ان کا جٹ بھی ہونا ہے، اور ایک جٹ شاعر کی شاعری میں اتنی شعریت ہونی چاہیے۔ اکرام کے اشعار میں وہ محض موجود نہیں بلکہ کہیں پڑھ کر محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر وہ اشعار جو اپنے اجداد کی مٹی سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ایسی سچائی، ایک ایسی خوشبو ہے جو صرف اپنی جڑوں سے وابستگی سے ہی جنم لیتی ہے۔ شاعری میں عشق وہ دائمی موضوع رہا ہے جو انسانی وجود کے اظہار کو انفرادیت بخشتا ہے۔ یہی عشق جب سچائی، ایثار اور قربانی کا پہن اوڑھتا ہے تو شاید بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، کمال کرتے ہیں عشق والے۔ یہ عشق وہ راستہ ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ راستہ جنون، سچائی اور باطن کی روشنی مانگتا ہے۔ شعری مجموعہ کمال کرتے ہیں عشق والے پڑھ کر میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ اکرام نے عشق کو محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک استعارہ بنایا ہے، انسان کی روحانی بلندی، سچائی اور ایثار کے کمال کی علامت۔ اور جب یہ عشق اس خطے سے جڑا ہو جہاں صوفیانہ روایتی سانس لیتی ہوں، جہاں فطری سادگی رگ رگ میں گھلی ہو، تو وہاں کا شاعر اپنے اظہار میں بھی دھیمے سروں، نرمی اور گہرے وجدان سے بات کرتا ہے۔ شعری مجموعہ کمال کرتے ہیں عشق والے پڑھتے ہوئے چند ایسے اشعار سامنے آئے جن کا ذکر یہاں اس لیے بھی ضروری محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف شاعر کے جذبے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اس داخلی سچائی کا آئینہ بھی ہے جو اس مجموعے کی روح ہے۔ بے نیازی اور خود فراموشی کی روش پر چلتے ہوئے جب کسی کا وجود اچانک سوچ کا مرکز بن جائے تو شاعر کے لبوں سے بے اختیار نکلتا ہے، کبھی اپنے لیے سوچا نہیں تھا، کبھی اپنے لیے سوچا نہیں تھا، مگر اب سوچتے ہیں تیرے بارے۔ کسی نے پیار سے دیکھا ہے مجھ کو، کوئی تصویر تو میری اتارے۔ یہ اشعار سادگی میں لپٹی اس محبت کی نمائندگی کرتے ہیں جو نہ بلند آہنگ ہے نہ لفاظی کی محتاج، ان میں نہ کوئی بناوٹ ہے نہ اظہار کا شور، بس ایک خالص نرم اور گزر جانے والی روشنی ہے جو قاری کے دل پر آہستگی سے دستک دیتی ہے۔ میری نظر میں یہی وہ شاعری ہے جو محسوس کی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی۔ اب یہ شعر دیکھیں، یہ اس کی حالت بتا رہی ہے، وہ دیکھنے میں دلیر تھی، بس کا استعمال نہایت مہارت سے اس دلیری کے پردے کو چار کرتا ہے جو محض دکھاوے پر مبنی تھی۔ مجھے اس خاموش مگر گہرے طنز نے اس لیے بھی چونکایا کہ یہ شعر پڑھ کر مجھے لگا کہ یہ شعر تو میرے دل پر اترنا چاہیے تھا، اور شاید اترا بھی ہو، لیکن اکرام بسرا کی شاعری کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ وہ سیدھی بات میں نفسیاتی پیچیدگیاں چھپا دیتا ہے، اور دکھ بن کر نہیں آتا بلکہ رویوں، خاموشیوں اور لہجوں میں ڈھل کر آتا ہے، جیسے کہ یہ شعر، اور کسی سے اپنی کوئی ریس نہیں، خود سے آگے بڑھ کر اچھا لگتا ہے۔ اب یہ شعر بظاہر سادہ ہے مگر اپنے مفہوم میں نہایت گہرا ہے۔ کچھ مزید اشعار بھی ہیں لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے اس مقالے کو سمیٹتی ہوں۔ اس مجموعے میں عشق صرف رومانی جذبے تک محدود نہیں بلکہ ایک کائناتی اصول کی صورت جلوہ گر ہے۔ یہ عشق نہ صرف محبوب سے محبت بلکہ خدا سے قرب،
खुदी की दरियाफ्त और इंसान दोस्ती के पैगाम तक वसी है। जब इंसान पहली बार अपने वजूद से बाहर निकलकर किसी और के लिए जीना और सोचना शुरू करता है, तभी उसकी शायरी और शख्सियत में एक गहरी तब्दीली आती है। मजमूए में इश्क सिर्फ रूमानी जज्बे तक महदूद नहीं, बल्कि एक कायनाती उसूल की सूरत जलवागर है। ये इश्क न सिर्फ महबूब से मोहब्बत बल्कि खुदा से कुर्ब, खुदी की दरियाफ्त और इंसान दोस्ती के पैगाम तक वसी है। जब इंसान पहली बार अपने वजूद से बाहर निकलकर किसी और के लिए जीना और सोचना शुरू करता है, तभी उसकी शायरी और शख्सियत में एक गहरी तब्दीली आती है। यही वो लम्हा होता है जब शायरी अपनी असल पहचान बनाती है और शायर की आवाज़ मुनफरिद रंग पकड़ लेती है। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए इकराम की 6वीं नज़्म पढ़ती हूँ, जो मुझे मोहब्बत की एक नई जहत की अलामत महसूस होती है। इकराम ऐसा कहते हैं, मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, मैं कब से खाली सजदे कर रहा था, गलत लोगों पे झूठा मर रहा था, मगर अब भूल कर सारी खुदाई तेरी सूरत मेरा असर हुई है। मुझे पहले तो मोहब्बत हुई थी, मगर पहली मोहब्बत